بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، آج ہمارا اردو زبان کی چوتھی کتاب کا 12واں سبق شروع ہو رہا ہے۔ نور جہاں بیگم۔ اس بیگم کا نام مہر النساء خانم تھا۔ جب شہنشاہ جہانگیر سے شادی ہوئی، نور محل اس کا لقب ہوا، پھر نور محل سے نور جہاں خطاب پایا، چنانچہ آج تک اسی نام سے مشہور و معروف ہے۔ یہ بیگم ایران کے ایک معزز خاندان کی بیٹی تھی۔ ایک زمانے میں اس کا دادا خواجہ محمد شاہ ایران کا وزیر تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کے بیٹے مرزا غیاث کا ستارہ کچھ ایسا نحوست میں آیا کہ روٹیوں کو محتاج ہو گیا۔ آخر تنگ آ کر وطن کو ترک کیا اور تلاش معاش کے لیے ہند کی جانب روانہ ہوا۔ اثناء راہ میں قندھار کے قریب اس کے ہاں یہ لڑکی پیدا ہوئی۔ اس پر 2 دن کا فاقہ تھا۔ ایسی مصیبت اور بے سامانی کی حالت میں ماں باپ کو اس کی پرورش دو بھر معلوم ہوئی۔ ناچار کلیجے پر پتھر رکھ اس لخت جگر کو رستے میں ڈال آگے بڑھے۔ اس وقت اس لڑکی کی ولادت ان کو منحوس معلوم ہوئی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ ایک دن یہ اقبال مند لڑکی ایک نامور عظیم الشان ملکہ ہند بنے گی۔ جب نور جہاں کے والدین اس کو جنگل میں چھوڑ کر آگے چلے تو پیچھے سے ایک قافلہ پہنچا اور اس معصوم کو یوں جنگل میں پڑا دیکھ کر ایک سوداگر کو ترس آیا۔ وہ کفیل پرورش ہوا اور اس کی ماں ہی سے کچھ ماہوار طے کر کے دودھ پلانے اور پالنے پر مقرر کیا۔ غرض اس توڑ سے نور جہاں اور اس کے ماں باپ ہند میں پہنچے اور اسی سوداگر کے ذریعے سے جس نے لڑکی کی پرورش اپنے ذمے لی تھی، مرزا غیاث کی رسائی اکبر کے دربار تک ہو گئی۔ اس کے بعد تھوڑے ہی عرصے میں نور جہاں کے باپ اور بھائی نے دربار شاہی میں بہت کچھ رسوخ حاصل کر لیا اور اس کی ماں بے تکلف محل شاہی میں آنے جانے لگی۔ جب نور جہاں جوان ہوئی تو اکبر نے اس کی شادی ایک ایرانی نوجوان شیر افغن سے کرا دی اور اس کو بردوان کا حاکم مقرر کر دیا، مگر جہانگیر کے عہد میں خود بادشاہ کے ایما سے شیر افغن مارا گیا اور اس کی بیوہ شاہی محل میں داخل ہو کر بادشاہ کی ماں کی مصاحب مقرر ہوئی۔ کچھ مدت کے بعد بادشاہ کے نکاح میں آئی اور ملکہ نور جہاں کہلائی۔ الحمدللہ، آج کا ہمارا یہ سبق یہاں تک ہی مکمل ہوا۔